آج 3 امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ پاکستان کے خلاف انتہائی خطرناک ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور یہ ہو رہا ہے اسرائیل کی طرف سے، جس کو 6 جنریشن وارفیئر کر رہے ہیں، اور پاکستان کے جو آزاد کشمیر ہے اسپیشلی اس حوالے سے ایک پروپیگنڈا کرنے کی کاوش کی جا رہی ہے۔ ساری انویسٹمنٹ اسرائیل کی اور اس میں انڈیا کی نظر آ رہی ہے، اس پہ ایک تفصیلاً رپورٹ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ پاکستان کے حوالے سے انڈیا ایک غلط قسم کا تاثر بناتے نظر آتا ہے، جہاں جاتا ہے پاکستان کی شکایت سب سے پہلے رشیا کے پریزیڈنٹ پیوٹن صاحب کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے انڈین نمائندے کی، اور ان سے وہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان جو ہے وہ چائنا کے انفلوئنس پہ، فقط یہاں بلکہ ترکی کے ساتھ بھی اعتراض اٹھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی سندھ صاحب کے بڑے اسٹریٹجک تعلقات ہیں پاکستان کے ساتھ، تو ہم آپ کے ساتھ تعلقات نہیں رکھیں گے، اور بار بار اعتراض اٹھاتا رہا انڈیا۔ سارے ملک تعریف کرتے نظر آئے، لیکن انڈیا نہیں رکا اور نہ اسرائیل رک رہا ہے۔ اور پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ پاکستان کے جو بڑھتے ہوئے اسٹریٹجک تعلقات ہیں رشیا کے ساتھ، اور اس وقت جو کرائسس سچویشن مڈل ایسٹ کے اندر پیدا ہو رہی ہے، اس میں پاکستان کا ایک بار پھر سفارتی کردار اور اسلام آباد، تہران اور پھر لیبنان کے کیپٹل کا آپس میں رابطہ ہونا بیروت کا، اور پھر لیبنیز چیف آف آرمی اسٹاف کا پاکستان وزٹ کرنا، یہ وہ سارے معاملات ہیں جو انڈیا اور اسرائیل کو چپتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس پہ ہماری ٹیم نے ایک مختصر سی رپورٹ تیار کی، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ پاکستان کی فعال سفارتکاری محسن نقوی کا ایران دورہ اور روس کے ساتھ بڑھتے تعلقات۔ جون 2026 میں پاکستان کی خارجہ اور علاقائی سفارتکاری نے ایک نئی اہمیت اختیار کر لی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے ایران کے اہم دورے اور روس کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعاون نے پاکستان کے علاقائی کردار کو مزید مضبوط کیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کو کم کرنے اور مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے کی کوششوں پر خصوصی توجہ دی گئی۔ ذرائع کے مطابق پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے ایک فعال ثالثی کردار ادا کر رہا ہے، جسے ایران نے بھی سراہا ہے۔ ایرانی حکام اور پاکستانی وفد کے درمیان سرحدی سلامتی، تجارتی روابط، نئی سرحدی گزرگاہوں اور باہمی اقتصادی تعاون کے فروغ پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ دونوں ممالک نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنایا جائے گا اور سرحدی تجارت میں آسانیاں پیدا کی جائیں گی۔ دوسری جانب پاکستان اور روس کے تعلقات بھی مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر محسن نقوی نے روسی وزیر داخلہ ولادیمیر کولوکوزیف سے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ممالک نے غیر قانونی امیگریشن، منشیات کی اسمگلنگ اور سرحد پار جرائم کے خلاف تعاون بڑھانے کے معاہدوں پر دستخط کیے۔ یہ پیش رفت پاکستان اور روس کے درمیان بڑھتے ہوئے اعتماد اور عملی تعاون کی عکاس ہے۔ پاکستان خطے میں استحکام، اقتصادی روابط اور بین الاقوامی تعاون کے فروغ کے لیے ایک متحرک اور ذمہ دار کردار ادا کر رہا ہے۔ ناظرین، آپ نے رپورٹ ملاحظہ فرمائی، پاکستان اور رشیا بہت قریب آ رہے ہیں۔ 1 سال پہلے رشیا نے پاکستان کو جو ریپڈ ایکشن فورس اس میں دعوت دی تھی تاکہ افغانستان سے اٹھنے والی دہشت گردی کو ٹیکل کیا جائے۔ اب رشیا کی ایک اور بھی چال نظر آتی ہے، جس کے مطابق وہ طالبان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھا رہے ہیں تاکہ دہشت گرد تنظیموں کو کنٹرول کیا جائے۔ لیکن یہ سارا جو ماجرا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بیکاز اس وقت ہم درمیان میں ہیں آرڈر اینڈ ڈس آرڈر کے، جہاں پہ آرڈر بھی مکمل طور پہ نہیں ہے اور ڈس آرڈر بھی مکمل نہیں ہے، اور نیا آرڈر ابھی تک وجود میں آ نہیں رہا، اور جہاں پہ انٹرنیشنل لا، انٹرنیشنل اسٹرکچر جو کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کو گورن کرتا ہے، انٹرنیشنل ریجیمز اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز وہ انفیکٹو ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔